فرزند مفتی شیر نگر، قائد ہمارے جان و جگر، تمہیں سے امیدوں کی وابستگی، کہ تم ہی تو ہو اب نبی سحر، فرزند مفتی شیر نگر، قائد ہمارے جان و جگر۔ سن 1803 کے بعد 1883 میں کانگریس کا وجود ہوا ہے۔ کون جانتا تھا کانگریس تھی ہی نہیں کوئی چیز۔ جمعیت علماء امت تھے جو قربانیاں دے رہے تھے۔ 1831 میں بالا کوٹ کے میدان میں شاہ اسماعیل شہید ہو گئے۔ اس کے بعد پھر آئے 1857 کے اندر، صرف دلی کے اندر 33,000 علماء اور مسلمان شہید ہوئے۔ یہ ہماری تاریخ ہے، کون اس کا انکار کر سکتا ہے؟ ہم کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں نفرت کی سیاست ناکام ہے، ریجیکٹ ہے، ملک کے ساتھ غداری ہے۔ ہم کہیں گے اس بات کو، ملک ہمارا ہے، ہم نے ملک کو آزاد کرایا ہے، ہم نے قربانیاں دی ہیں۔ جمعیت علماء کا یہ وزن ہے۔ آج یہ بات چلتی ہے کہ جمعیت علماء نے یہ کہہ دیا کہ ملک میں آگ لگ جائے گی، لہٰذا جمعیت علماء کے خادم کے لیے 6، 7، 5 FIR درج کرا دو۔ ارے مجھ کو کیا کہتے ہو؟ ارے میرے بچے، میرے بھائی سینکڑوں بے گناہ جیلوں کے اندر، اگر جلدی چلا جائے گا تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ لیکن میں نے کہا تھا ارے ظالموں، تم 50 لاکھ 25 لاکھ ہندو مسلمانوں کو ہندوستان کی نیشنلٹی چھین کر کے برباد کرو گے، کیا ملک میں آگ نہیں لگے گی؟ کیا ہوگا؟ بیٹھ جائیں گے، مر جائیں گے، تمہارے قدموں کے اوپر سر رکھ دیں گے۔ میں نے جو بات کہی تھی اس سے زیادہ سخت بات 3 دن پہلے جمعرات کے دن جو ہم نے سپریم کورٹ کے اندر داخل کر رکھا ہے کہ اس کے اوپر آخری بحث تھی، جو ہندوستان کا ایڈوکیٹ جنرل تھا اس نے گوگوئی جو جج ہیں جن کے سامنے بینچ میں پیش کیا گیا، بالکل وہی بات جو میں نے کہی، ان سے کہنے لگا صاحب اگر آپ نے یہ فیصلہ کر دیا، یہ ہو گیا تو آسام کے اندر تو آگ جل جائے گی۔ میں نے جو بات کہی تھی اللہ نے وہی بات اس کی زبان سے نکلوا دی، اور سارے اخبارات کے اندر آیا کہ ایڈوکیٹ جنرل نے یہ بات کہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ارے ظالموں تم نے کیا کیا؟ اصل میں بات کیا تھی؟ دیکھو آسام کے مسئلے کو وہ جانتے ہیں کہ علاوہ جمعیت علماء کے کوئی پارٹی ہندوستان کی مسلم پارٹی جانتی نہیں مسئلے کو۔ جمعیت علماء آج سے نہیں، آسام کے مسئلے میں تقریباً 35-40 سال سے پڑی ہوئی ہے، ہمارے سوا کوئی نہیں ہے۔ ان بیچاروں کی زبان کوئی نہیں سمجھتا، ہندوستان کے بالکل مشرقی حصے کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا سید اسد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جب لوگوں کو نہیں معلوم، ہندوستان کے صدر فخر الدین علی احمد صاحب اصل میں آسام میں تھے، وہیں ان کا گھر ہے، وہیں ان کی جائیداد وغیرہ تھی۔ جب وہ آسام سے دلی آئے بھی نہیں تھے، اس وقت تعلقات تھے اور اس وقت سے وہاں کام کر رہے تھے، اور حالات اس قدر خراب تھے کہ آسام کے لوگوں میں ایسے لوگ کے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کو اپنے گھر میں رہنے کے لیے اتارنے، کھانا کھلائے، اس سے بھی گھبراتے تھے۔ وہ ہر جگہ جا کر کے ڈاک بگلے کے اندر رہا کرتے تھے۔ اس وقت سے جمعیت علماء کام کرے، ہم بھی کام کر رہے ہیں۔ سارے ہندوستان میں مسئلہ یہ ہے کہ سن 47 میں ملک آزاد ہوا، سن 51 کی مردم شماری میں جس کا نام ہے وہ ہندوستانی نیشنل ہے، یہ پورے ہندوستان کا قانون تھا، لیکن آسام میں
ہندوستان کے برخلاف آسام میں جو سن 71 کی مردم شماری میں جس کا نام ہے وہ ہندوستان کا رہنے والا ہے۔ کیوں؟ بنیاد اس کی ہوئی کہ اندرا جی کے زمانے میں پاکستان جو مشرق اور مغرب کا پاکستان تھا، مشرقی پاکستان پر حملہ کر کے انہوں نے مغربی پاکستان سے الگ کر دیا۔ اس زمانے کے اندر بے شمار ہندو مسلمان بمباری ہوئی، تقسیم تو ایسی تھی کہ آدھا گاؤں ادھر آدھا گاؤں ادھر، کھیت ادھر آج تک اور رہتا ادھر ہے، رہتے ادھر ہے، کھیت ہندوستان میں ہے۔ تو جب بمباری ہوئی بے شمار ہندوستان کے ادھر اور بنگلہ دیش کے ادھر، اب کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی کہ کیسے ادھر ادھر پر۔ تو سن 86 میں راجیو گاندھی اور سب نے مل کر کے، سب کے دستخط موجود ہیں حلف نامے کے، اس کوڈ کے اندر آئے ہوئے موجود ہیں، چاہے وہ بی جے پی ہو، چاہے اے جی پی ہو، چاہے آسو ہو، چاہے جتنی وہاں کی تنظیمیں ہیں، کہ 71 ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے وہ بچیاں جن کا نکاح ہو رہا ان کے پاس تو کوئی بھی سرٹیفکیٹ، باپ باپ کے پاس ہے، دادا پردادا کے پاس ہے، ان کے پاس تو کوئی نہیں۔ وہ جب بیاہ کرنے کے لیے بیاہ دلہن بن کے جاتی ہے کسی دور، تو یہ جو پردھان ہے وہ سرٹیفکیٹ دیتا ہے، یہ فلاں میں جانتا ہوں، یہ فلاں کی بیٹی ہے، اس کا باپ کا نام یہ ہے، دادا کا نام یہ ہے، مثال کے طور پر یہ اس کے پاس اس کے ہندوستان نیشنل ہونے کا ایک درجے میں ثبوت ہوتا ہے۔ اس طرح کی عورتیں تقریباً 48 یا 45 لاکھ ہیں جن کی شادیاں ہوئی، ان کے اندر تقریباً 20-22 لاکھ تو ہندو عورتیں ہیں اور 25 یا 27 لاکھ مسلمان عورتیں ہیں۔ اب دیکھیے بی جے پی گورنمنٹ آئی، انہوں نے ایک شوشہ چھوڑ دیا۔ بات کیا ہے؟ کشمیر کے بعد کسی صوبے میں اتنی مسلم آبادی نہیں ہے جتنی مسلم آبادی آسام کے اندر ہے۔ انہیں خطرہ لگا رہتا ہے اس بات سے کہیں کوئی ایسا دن نہ آ جائے کہ مسلمان پرائم منسٹر بن جائے یا کم سے کم ڈپٹی منسٹر۔ اس لیے مسلمان کی جڑ کھودو اور مسلمان کو کسی طرح ووٹ کے حق سے محروم کرو، اصل بنیاد یہ ہے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ 24 یا 27 لاکھ مسلم عورتوں کو جن کے پاس وہ سرٹیفکیٹ ہے پردھان کا، اس کو بورا کہا جاتا ہے پردھان کو اپنی زبان کے اندر، اس کے سرٹیفکیٹ سے بات کہہ دو کہ یہ سرٹیفکیٹ ناقابل قبول ہے۔ کیا اس سے اگر مان لیجیے ایک عورت کے 2 بچے ہیں، یہ 25 لاکھ بڑھ کر کے 75 لاکھ ہو جائیں گے؟ ارے ایک صوبے کے ملک میں نہیں، ایک صوبے کے اندر 75 لاکھ عورتوں کو، بچوں کو، بچیوں کو تم کہہ دو گے کہ یہ انڈین نہیں ہے، انہیں ووٹ ڈالنے کا حق نہیں، انہیں اپنے بچوں کو گورنمنٹ کے اسکولوں میں پڑھانے کا حق نہیں ہے، انہیں زمین خریدنے کا حق نہیں ہے، انہیں مکان خریدنے کا حق۔ یہ بتاؤ تمہیں آگ نہیں لگے گی تو کیا ہوگا؟ کوئی نہیں جانتا۔ علاوہ جمعی فرمایا ہم گئے سپریم کورٹ کے اندر اور ہندوستان کے بڑے سے بڑے بہترین سے بہترین وکیل ہم نے پکڑے، کپل سبل، سلمان خورشید، تنخواہدار اور کون اور کون اور کون، ہم نے پکڑ کر کے سپریم کورٹ کے اندر دعویٰ دائر کیا۔ جو 71 کی لسٹ میں ہے گورنمنٹ سے لاؤ، حلف نامے ان کے منگواؤ، پارٹیوں سے منگواؤ، اس کی مخالفت میں نہیں آ سکتے۔ جو 71 میں ہے اس کو آپ نکال نہیں سکتے، جو 71 کے بعد ہے چوراہے پر کھڑے کر کے گولی مار دو، ہم نہیں تم سے کہیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ، کانگریس گورنمنٹ کو تب پردھان کے ساتھ
پہلے سے سرٹیفکیٹ تھا، آج تک ووٹر ہے، تم کیسے ووٹ لے لیا، کرسی پر بیٹھے، اب کہتے ہو کہ یہ ووٹر نہیں ہے؟ ہم نے اس کی مخالفت کی اور ہم کورٹ کے اندر ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، چل رہی ہے، کورٹ نے سب کچھ سن لیا، انشاءاللہ 5 7 10 دن کے اندر فیصلہ۔ ہمارا ماننا ہے انشاءاللہ ہم کسی سیاست کی بنیاد پر نہیں کر رہے ہیں، تعلقات کی بنیاد پر نہیں کر رہے ہیں، ہم تو جانتے بھی نہیں، صورت آشنا بھی نہیں ان لوگوں، انسانیت کی بنیاد پر کر رہے ہیں۔ اللہ کی مخلوق ہے، بے سہاروں کے لیے ہم سہارا بننا چاہتے ہیں، ہمیں توقع ہے کہ اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ فرزند مفتی شیر نگر، قائد ہمارے جان و جگر، تمہیں سے امیدوں کی وابستگی، کہ تم ہی تو ہو اب نبی بے سحر۔